اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ الاعراف کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ الاعراف کی آیات نمبر 100، 101 اور 102 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون تلک القری نقص علیک من انبائها ولقد جاءتہم رسلہم بالبینات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين۔ کیا ان لوگوں پر یہ حقیقت واضح نہیں ہوئی جو زمین پر اس کے اصلی مالکوں کی تباہی کے بعد اس کے وارث بنے؟ یہ کہ ہم انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو سزا دیں گے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے تاکہ وہ کچھ سن ہی نہ سکیں۔ یہ وہ بستیاں ہیں جن کی کچھ خبریں ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول دلائل کے ساتھ آئے، پس ان سے یہ نہ ہوا کہ وہ اس پر ایمان لاتے جس کو وہ اس سے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو وعدہ کا پابند نہیں پایا، اور ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو حکم عدولی کرنے والا ہی پایا۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، کیا ان لوگوں پر یہ حقیقت واضح نہیں ہوئی جو زمین پر اس کے اصلی مالکوں کی تباہی کے بعد اس کے وارث بنے؟ یہ کہ ہم انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو سزا دیں گے۔ ناظرین، یہدی کا عام فہم معنی ہدایت دینا یا راہ دکھانا ہے، مگر یہاں پر مطلب ہے اولم یتبینا، یعنی کیا نئی آنے والی اقوام پر ان سے سابقہ قوموں کی تباہی سے یہ بات ثابت واضح نہیں ہوئی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں مبتلا مصیبت کر دیں۔ سابقہ قوموں کے حالات بیان کر کے موجودہ لوگوں کو عبرت دلانا مقصود ہوتا ہے کہ دیکھو ان لوگوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی، انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا اور اپنی ضد پر اڑے رہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ لہٰذا تم ان کے نقش قدم پر نہ چلنا، ورنہ تمہارا انجام بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ زمین کا وارث بنانے سے مراد یہ ہے کہ جن مکانوں میں پہلے لوگ رہتے تھے اور جس زمین پر کھیتی باڑی اور کاروبار کرتے تھے اس پر ہم نے تمہارا تصرف قائم کر دیا، گویا تم ہی ان کے وارث بنے۔ ناظرین، علامہ محمد جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ کیا ان لوگوں کے لیے ظاہر نہیں ہوا جو پہلے ہلاک شدہ زمین کے اصلی مالکوں کے بعد زمین میں ان کے وارث بنے اور انہی کی ڈگر پر چل نکلے، ان جیسے اعمال اپنا لیے اور اپنے رب کے ساتھ سرکشی اختیار کر لی۔
اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے ساتھ بھی ان ہلاک شدگان جیسا سلوک کرے۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دے، پھر یہ کسی واعظ و نصیحت کو سن ہی نہیں سکیں گے۔ پارہ نمبر 21 سورۃ السجدہ آیت نمبر 26 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذالک لآیہ افلا یسمعون۔ کیا یہ چیز ان کی ہدایت کا باعث نہ بنی کہ کتنی قومیں تھیں جن کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا، حالانکہ یہ چل پھر رہے ہیں اپنے مکانوں میں، بے شک ان میں عبرت کی نشانیاں ہیں۔ کیا وہ در و دیوار سے داستان عبرت نہیں سن رہے؟ اور پھر پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 128 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذالک لآیات لأولی النہیٰ۔ کیا یہ بات انہیں راہ راست نہ دکھا سکی کہ کتنی قومیں تھیں جن کو ہم نے بدعمالیوں کے باعث ان سے پہلے برباد کر دیا، جن کے اجڑے مکانوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں۔ اس میں ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں دانش مندوں کے لیے۔ اسی طرح پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 44 اور 45 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم۔ اے کافرو، کیا تم قسمیں نہیں اٹھایا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تمہیں یہاں سے کہیں نہیں جانا، اور تم آباد تھے ان لوگوں کے متروکہ گھروں میں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیے تھے۔ پارہ نمبر 16 سورہ مریم آیت نمبر 98 میں ارشاد ہوا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ اور کتنی قومیں تھیں جن کو ہم نے اس سے پہلے ہلاک کر دیا، کیا محسوس کرتے ہو ان میں سے کسی کو یا سنتے ہو ان کی کوئی آہٹ؟ اسی طرح قرآن مجید کی متعدد آیات میں گزشتہ اقوام کی تباہی کا ذکر کرنے کے بعد میں آنے والی اقوام کو متنبع کیا گیا۔ وہ ان اقوام کے حالات دیکھ اور سن کر تنبیہ حاصل کریں اور اپنے آپ کو سدھار لیں۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں پر مہر لگا دیں گے تاکہ وہ کچھ سن ہی نہ سکیں۔ آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر برائی کا اثر قلب پر ایک سیاہ داغ کی مانند ہوتا ہے۔ جب انسان برائیوں سے باز نہیں آتا تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ یہ کالے دھبے اس کے دل کو پوری طرح ڈھانپ لیتے ہیں، پھر ہدایت کے نور کا دل سے گزر نہیں ہوتا۔ یہی وہ کیفیت ہے جس کے لیے پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 7 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ یعنی دلوں پر مہر کے اثرات یہ ہیں کہ انسان کی روحانی قوتیں مفقود ہو جاتی ہیں، روحانی آنکھیں، کان اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بند ہو جاتی ہیں، اور آخر میں ان کا ضمیر بھی مردہ ہو جاتا ہے۔
नाज़रीन, अटामिक साइंटिस्ट जनाब सुल्तान बशीर महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर किताब ज़िंदगी में लिखते हैं कि साइंसी लिहाज से दिलों पर मोहर एक साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसकी वजह से इनकार और कुफ्र पर मुसलसल असरार होता है। ये गुरूर से शुरू होती है और फिर अनजाने खौफ और डिप्रेशन में बदल कर बीमार को हमेशा के लिए ईमान की दौलत से महरूम कर देती है। नाज़रीन, मौलाना अब्दुर्रहमान कैलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि आयत की इस हिस्सा में दो बातें बयान हुई हैं। एक ये कि दिल पर मोहर कब और कैसे लगती है, और दूसरे ये कि इस मोहर के लगने की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ किस लिहाज से है। नाज़रीन, अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान के दिल पर मोहर यूं लगती है कि वो जिस बात का एक दफ़ा इनकार कर देता है या उसे झुटला देता है, फिर उसे कोई निशानी देखने से या किसी के समझाने से हकीकत समझ में नहीं आती, और अगर समझ आ भी जाए तो महज इसलिए अपने पहले से किए हुए इनकार पर डट जाता है कि इससे उसकी अना मजरूह होती है। जब कोई इंसान इस हालत को पहुंच जाए तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके दिल पर अल्लाह ताला की मोहर लगने का वक्त आ गया है और आइंदा वो हक बात तस्लीम करने के काबिल नहीं रहा, और मोहर लगाने की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ इसलिए है कि असबाब को इख्तियार करना इंसान के अपने बस में है, और इसी वजह से उसे सबब इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है, और इसके आमाल की जजा और सजा का दारोमदार भी असबाब को इख्तियार करने की बिना पर है। लेकिन इन असबाब के मुसब्बबात या नताइज हासिल करना इंसान के इख्तियार में नहीं है। ये नताइज अक्सर औकात तो इख्तियार करदा असबाब के मुताबिक ही बरामद होते हैं, लेकिन कभी कभार इनके खिलाफ भी बरामद हो सकते हैं। लिहाजा नताइज की निस्बत असबाब इख्तियार करने वाले की तरफ भी हो सकती है और अल्लाह ताला की तरफ भी, और कुरान मजीद में ये निस्बत दोनों तरफ से इस्तेमाल हुई है। बहरहाल ये निस्बत अगर अल्लाह ताला की तरफ भी हो तो भी ये मालूम हो जाता है कि ये किसी सबब इख्तियार करने वाले मुजरम के अमल के नतीजे में है, और हकीकतन मुजरम वो है जिसने ऐसे असबाब इख्तियार किए। तिलकर कुरा नकुस्सु अलैका मिन अंबाइहा, ये वो बस्तियां हैं जिनकी कुछ खबरें हम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं। नाज़रीन, यहाँ आयत का खिताब हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से है, और जिन बस्तियों की तरफ इशारा किया गया है उनका जिक्र इसी सूरा में गुज़श्ता आयात में किया गया है, यानी कौम नूह, कौम हूद, कौम साले, कौम लूत और कौम शुएब अलैहिस्सलाम की बस्तियां मुराद हैं। नाज़रीन, सूरतुल आराफ में जिन अंबिया अलैहिस्सलाम और बस्तियों के हालात इससे पहले बयान किए गए हैं वो यही 5 अंबिया अलैहिस्सलाम हैं। आइंदा आने वाली आयात में भी चंद अंबिया अलैहिस्सलाम के अहवाल बयान किए गए हैं, और इनके अलावा वो पूरे कुरान मजीद में कहीं अजमाली और कहीं तफसीली तौर पर बहुत से अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है। पारा नंबर 6 सूरतुन निसा आयत नंबर 164 में इरशाद बारी ताला है, वरुसुलन कद कससनाहुम मिन क़ब्ल वरुसुलन लम नक़्सुसहुम अलैक, और बहुत से ऐसे रसूल हैं जिनका जिक्र हमने आपसे कर दिया है, और बहुत से ऐसे रसूल हैं जिनका जिक्र हमने आपसे अभी तक नहीं किया।
اسی طرح پارہ نمبر 24 سورۃ المومن آیت نمبر 78 میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بے شک ہم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کتنے ہی رسول بھیجے جن میں کسی کا احوال تم سے بیان کر دیا اور کسی کا احوال بیان نہ کیا۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، ان میں سے کسی کے حالات آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے، اور کئی انبیاء علیہ السلام ایسے بھی ہیں جن کے حالات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ذکر نہیں کیے گئے۔ ناظرین، ان انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کے ذکر کے 3 بنیادی مقاصد سامنے آتے ہیں۔ کفار مکہ اور انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کے لیے تنبیہ، امت مسلمہ کے لیے نصیحت اور عبرت، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے باعث تسلی اور دلاسا۔ پارہ نمبر 11 سورہ ہود آیت نمبر 120 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكُلًّا نَقْصُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رسولوں کی تمام خبریں بیان کرتے ہیں جن سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل کو تسلی دیتے ہیں، اور ان قصوں میں آپ کے پاس حق آ گیا اور مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو فرائض رسالت کی ادائیگی پر اور کفار کی پہنچائی ہوئی اذیتوں اور سختیوں پر ثابت قدم رکھا جائے، کیونکہ انسان جب کسی مشکل اور مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے پھر دیکھتا ہے کہ اور لوگ بھی اس مشکل اور مصیبت میں مبتلا ہیں تو اس پر وہ مشکل اور مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی سختی عام ہو جائے تو وہ آسان ہو جاتی ہے، جب کوئی سختی عام ہو جائے تو وہ آسان ہو جاتی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول دلائل کے ساتھ آئے، یعنی ان انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں اور معجزات عطا فرمائے، اس کے باوجود ان کی قوموں نے ان سے جھگڑا کیا اور انہیں جھٹلایا، جن پر ان حضرات نے صبر کیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے انبیاء سابقین کے واقعات اور قصص بیان کیے گئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ جان لیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوموں نے اسی طرح کا ظالمانہ اور اذیت ناک سلوک کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کفار کی پہنچائی ہوئی اذیتیں آسان ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان تکلیفوں پر صبر کرنا مشکل نہ رہا۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، پس ان سے یہ نہ ہوا کہ وہ اس پر ایمان لاتے جس کو وہ اس سے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ ناظرین، آیت کے اس حصہ کی تفسیر میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ عالم ارواح میں میثاق توحید کے دن لوگ جس چیز کا وعدہ اللہ تعالیٰ سے کر چکے تھے اس وعدہ کو انبیاء علیہ السلام کی زبان سے سن کر بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کو ہلاک کرنے اور عذاب کا معائنہ کروانے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیج دیتے تب بھی وہ اس چیز کو نہ مانتے جسے وہ پہلی زندگی میں جھٹلا چکے تھے۔
नाज़रीन, इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबियों के मोजज़ात देखने से पहले जिस चीज़ को झुटला चुके थे उसे मोजज़ात देखकर भी न माने। और तफसीर अल मदारिक में लिखा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी पर पहले दिन जिसका इनकार कर चुके थे आखिर तक उसे न माने और झुटलाते रहे। कज़ालिक यत्बउल्लाहु अला कुलूबिल काफिरीन, इस तरह अल्लाह ताला काफरों के दिलों पर मोहर लगा देता है। दिलों पर मोहर लगने की मुकम्मल तफासील इससे पहले बयान की जा चुकी हैं। यहाँ इससे मुराद ये है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने साबका उम्मतों के ना मानने वालों के दिलों पर मोहर लगा दी और उन्हें हलाक कर दिया, इसी तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कौम के इन काफरों जिनके बारे में अल्लाह ताला लिख चुका है कि ये ईमान नहीं लाएंगे, उनके दिलों पर मोहर लगा देगा। वमा वजदना ली अक्सरिहिम मिन आहदिन व इन वजदना अक्सरहुम लफासिकिन, और हमने उनमें से ज़्यादातर लोगों को वादा का पाबंद नहीं पाया और उनमें से ज़्यादातर लोगों को हुक्म अदूली करने वाला ही पाया। नाज़रीन, इस आयत में जिस अहद की तरफ इशारा किया गया है वो ये है कि जब कभी कोई मुसीबत आती है तो वो कहते हैं कि या रब, अगर तू हमें इस मुसीबत से निजात दे दे तो हम ज़रूर ईमान ले आएंगे। फिर जब वो उस मुसीबत से निजात पा लेते हैं तो अपने वादा से फिर जाते हैं। नाज़रीन, मौजूदा दौर में हमारे दरमियान भी कुछ लोग ऐसे ही हैं जिनमें अमली तौर पर कुछ कमज़ोरियां पाई जाती हैं, जिनकी बिना पर वो अल्लाह ताला से अहद व पैमान बांध लेते हैं। मसलन कोई बीमार पड़ता है या कोई मुसीबत में मुब्तला हो जाता है तो पुकार उठता है कि अल्लाह, अगर तू मुझे इस बीमारी से निजात अता कर दे या इस मुसीबत से निकाल दे तो मैं ज़रूर तेरी फरमाबरदारी करूँगा और तेरी इबादत की तरफ राग़िब हो जाऊंगा। लेकिन जब वो मुसीबत या बीमारी टल जाती है तो वो फिर उसी डगर की तरफ चल निकलता है और अपने वादों को भूल जाता है। अल्लाह ताला हमें अपने अहद व पैमान में साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, इस दुआ के साथ ही आज की नशिस्त में आपसे इजाज़त, और इसके साथ ही ये दुआ भी है कि अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमूदात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के नक्श कदम पर चलने की तौफीक भी अता फरमाए और हमें कुरान मजीद को सही मानों में पढ़ने और समझने और फिर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।